گناہ کبیرہ میں سے جو 70ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے تکبر کرنا۔ تکبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنے من میں، اپنے جی میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، اس بہتر سمجھنے کی بنیاد پر اس کی چال چلن کے اندر فرق آ جائے، اترا کر چلنا شروع کر دے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جانے، دوسروں کو دیکھ کر اس کی ناک چڑھ جائے، گویا کہ اس بندے کے اندر یہ تکبر کا مادہ موجود ہے۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر، عظمت یہ میری عظمت یہ میری ازار ہے، اور کبریائی یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے اس معاملے میں کھینچا تانی کرے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو ججتا ہے کیونکہ وہ اس قابل ہے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ دنیا میں چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ ان کو چیونٹیوں کی مثل میدان معاشر میں لے کر آئیں گے۔ اب میدان معاشر میں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، اور یہ جو ہوں گے متکبر دنیاوی اعتبار سے ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو پاؤں کے نیچے روندتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں دوسروں کو کمتر جانتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے گزشتہ زمانوں میں سے ایک بندہ اترا کر چل رہا تھا، اکڑ کر چل رہا تھا، اس کا اترانا اکڑ کر چلنا اللہ کو اتنا ناپسند آیا، اللہ نے اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا اور اب تک وہ زمین میں گھڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تکبر کرنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے، اس اچھے کپڑے پہننے میں اس کا دل خوش ہو، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کا تعلق اگلے کی ذات سے ہے، یہ سوچے انسان کہ میرے دل کے اندر اگلے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر کہیں پر بھی ذرہ برابر اگر حقارت آ جاتی ہے تو یہ تکبر ہو جائے گا، اور اگر تکبر ہو جائے گا بھلے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس بندے کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، اس بندے کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ عام طور پر یہ جو ہمارے دوست حضرات ہیں ان کو اگر آپ کہیں کہ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، یہ ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ بھی تکبر کی، بھلے وہ نہ مانے، وہ کہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اسلام ظاہر کا مکلف ہے۔ اگر آپ ظاہراً اپنی شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں، بھلے آپ کے دل کے اندر ایسی بات نہ ہو، لیکن ظاہر کی بنیاد پر آپ کو متکبر کہا جائے گا، آپ کو متکبر کہا جائے گا۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ مختلف چیزوں کا ہوتا ہے۔ کبھی حسن کا تکبر ہوتا ہے کہ دیکھو جی میری گوری چمڑی ہے، دیکھو جی میری چمڑی گوری ہے، لہٰذا اگر کسی بندے کا رنگ سانولا ہوگا یا کوئی کالا ہوگا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ کبھی کبھی تکبر ہوتا ہے خاندان کے اعتبار سے، ہم تو جی سادات کے ہیں، ہم تو علوی خاندان کے ہیں، ہم تو صدیقی عثمانی خاندان کے ہیں، اور یہ اچھوت نسل ہے یا کمتر نسل ہے۔ یہ جو بڑا ہوتا ہے تو یہ بھی تکبر ہے اپنے نسب کا۔ اسی طریقے سے کبھی مال کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ہم تو دیتے رہتے ہیں، اکثر ہمارے مالدار کیا کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم ہاتھ کے کتنے کھلے ہیں۔ تو یہ جو اگلے کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا گویا کہ اپنی بڑائی کو جتانا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کو جتانا ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ماشاءاللہ علاقے والے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے چونکہ پیچھے ندی کے کنارے سے آئے تو یہاں کر کاٹن کا سوٹ پہنیں گے، اور غریب 51 والے وہ گوٹھوں کے اندر پرایا راشن بانٹنے کے لیے جائیں گے، کاٹن کے سوٹ کے اندر فرنٹ کے جیب میں 1000 روپے کا نوٹ رکھ کے لے کر جائیں گے، بتلانے کے لیے کہ ہم پیسے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے کبھی مال کا بھی ہوتا ہے، کبھی اولاد کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ ان تمام تکبروں میں سے سب سے بڑا خطرناک تکبر وہ ہے علم کا تکبر۔ کسی بندے کو اللہ نے اگر علم سے نوازا ہے اور اس علم کی بنیاد پر وہ دوسروں کو کم تر جانتا ہے تو تکبروں کی جتنی بھی اقسام ہے ان میں سے یہ سب سے بڑا تکبر ہے، کیونکہ علم انسان کے دل کے اندر کسر نفسی پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے۔
اگر کسی کے اندر علم ہے اور اس علم کی وجہ سے اس کے اندر ہوں ہاں خوں خاں آ گئی تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر جو ساتھی فکر مند ہیں ہمارے شمسو بھائی ہیں، اس بیچارے کو اردو پڑھنا نہیں آتی، آج سے نہیں پچھلے 6 مہینے سے یہ کوشاں ہے، کتاب لے لے کر ایک کے پیچھے پڑھتا ہے، بھائی خدا کے لیے آ کے پڑھ لو، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسا کہ معاذ اللہ یہ ان کو کسی زنا کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ بھائی اللہ نے اگر دیا ہے نا، اگر اللہ نے کہ علم دیا ہے، اگر ہمیں پڑھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے تو نخرہ کس بات کا؟ جو اللہ کی ذات جو ہے وہ پڑھائی سکھا سکتی ہے وہ اللہ کی ذات واپس بھی تو لے سکتی ہے نا۔ دیکھو حجامہ کرنا سنت ہے، حجامہ کرنا سنت ہے، لیکن حجامے کے متعلق ہمیں حکم یہ دیا گیا فضول میں یعنی بغیر کسی بیماری کے سر پہ حجامہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ زمانوں کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حافظ الحدیث تھے، احادیث مبارکہ بھی ان کو یاد تھی اور ان کو قرآن کریم بھی زبانی یاد تھا۔ انہوں نے اپنے سر کا حجامہ کروا لیا، حالانکہ بیماری کوئی نہیں تھی، اس ایک حجامے کی وجہ سے سارا کا سارا قرآن بھول گئے، ساری کی ساری حدیثیں بھول گئی۔ تو جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی تو سکتا ہے نا بھیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم کا جو غرور ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی ساتھی جماعت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو جو جماعت میں چلا گیا اب ظاہر ہے کہ جماعت میں جائے گا 72 گھنٹے کے لیے جائے گا یا وہ عشرے کے لیے جائے گا یا 40 دن کے لیے جائے گا، وہاں پر جانے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ شدھ پدھ ہو جاتی ہے، لیکن واپس آنے کے بعد وہ یوں کر کے دیکھتا ہے دوسروں کو کہ معاذ اللہ دنیا میں رہتی دنیا میں مسلمان میں ہی ہوں یا میں ہی پڑھا لکھا ہوں، باقی سارے کے سارے جاہل ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ سالانہ چلہ بھی لگائے گا، سالانہ 4 مہینے بھی لگائے گا، وہ شب جمعہ کے جوڑ میں بھی جوڑے گا، اجتماع میں بھی جائے گا، اللہ مقام پر کبھی اس سے کام نہیں لے گا، اللہ محروم کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے، علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ یار یہ تبلیغ میری ضرورت ہے اور میں نہیں جا رہا، مطلب کیا، وجہ کیا ہے؟ میری دکان پر کوئی نہیں، میرے گھر پر کوئی نہیں، آج تو مر جائے گا، تیرے گھر پر کون ہوگا؟ یہی باتیں تو اب جماعت میں جا کر لوگوں کو بتلا کر لوگوں کو اللہ کے راستے میں لے کر آتے ہو۔ وجہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں تبلیغی ہوں جی، میں نے مونچھیں موڑ لی ہیں جی، میں تبلیغی ہوں جی، میں نے پانچے چڑھا لیے جی، میں تبلیغی ہوں جی، مجھے نصاب سمجھ میں آ گیا۔ اس بات کا گھمنڈ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ تکبر تھا، سب سے پہلا گناہ وہ تکبر تھا۔ وہ تکبر والا گناہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے، شیطان نے کیا کہا؟ انا میں خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھے سجدہ کرے، میں کون ہوتا ہوں اس کو سجدہ کرنے والا؟ تو دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا کون سا ہوا؟ تکبر کا ہوا۔ دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا کون سا ہوا؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ جب علم کا تکبر آتا ہے تو اللہ کی ذات معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پھر موقع محل پر وہ چیزیں چھین لیتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بولیے، آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معلومات۔ علم وہ ہے جو موقع پر کام آئے، اور اگر موقع پر کام نہیں آئے وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مقام ان کا بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو علم والا کون ہے؟ جو موقع پر اس اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے کہ سگریٹ پینے والا جب سگریٹ کی ڈبیا کو خریدتا ہے یا کھولتا ہے، اوپر ایک تصویر ہوتی ہے، یہ ہونٹ کٹا ہوا جلا ہوا، اور نیچے لکھا بھی ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ پینے والے کو بھی پتہ ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے، بنانے والے کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سگریٹ منہ سے لگاتا ہے۔ علم تو ہے پر عمل نہیں ہے،
ایسے علم کا فائدہ نہیں، ان قریب اس بندے کو منہ کا کینسر ہو جائے گا، پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق ہو جائے گا، اگر خود بچ بھی گیا اللہ اس کی اولاد کے اندر پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے پاس علم ہو عمل نہ ہو، انسان کو سوچنا چاہیے ایسے علم کا کیا فائدہ جو موقع پر کام نہ آ سکے، ایسے علم کا کیا فائدہ جو موقع پر کام نہ آ سکے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 17واں بڑا گناہ اس کا نام ہے تکبر کرنا۔